لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى مشايخهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من فضله يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذكر الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعافية من كل معلوم لك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے خود مایوس مت ہو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور وہی بخشنے والا معاف کرنے والا ہے. اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ آؤ اور اسی کے لیے اپنی گردن کو جھکا دو. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کی اور تم پیروی کرو اتباع کرو اس کلام پاک کی جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اچانک آ جائے اور تمہیں اس کا احساس ہی نہ ہو. جب یہ عذاب آ جائے تو انسان کہنے لگے کہ اے افسوس کہ میں اللہ کے سامنے گناہ کرتا رہا اعمال میں کوتاہی کرتا رہا. حاضرین محترم جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اس کا ایک آسان سا ترجمہ پیش کرنے کی میں نے کوشش کی. انسان صبح سے شام تک بے شمار گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے. دانستہ بھی اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں نادانستہ بھی یہی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. آج کی تلاوت کردہ آیتوں میں سب سے پہلی آیت یہ رب تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی امید دلانے والی سب سے بڑی آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تم ظلم کرتے ہو صبح سے شام تک ظلم کرتے رہتے بے شمار ظلم کرتے ہو. آپ سوچیں گے کوئی اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہے. آپ اگر اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے تو خود بخود یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم کیسے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ظاہری زندگی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں
تو اگر ہم وقت پر نہیں سوتے تو اپنے آپ پر ظلم، ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں تو یہ بھی اپنے آپ پر ظلم، وقت پر نہیں کھاتے تو یہ اپنے آپ پر ظلم، اچھا نہیں کھاتے یہ اپنے آپ پر ظلم، ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں یہ اپنے آپ پر ظلم۔ یہ ظاہری طور پر آپ جائزہ دیکھیں تو ایسی کئی کوتاہیاں ہماری زندگیوں میں پائی جاتی نظر آئیں۔ جیسے ہٹ کے روحانی طور پر ہم دیکھیں، ہم اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، وقت پر فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تو یہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر جس توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے تھا، عبادت میں جو کیفیت ہماری ہونی چاہیے تھی وہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں مگر ہمارا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہے، تو یہ بھی اپنے آپ پر ظلم۔ اس اعتبار سے آپ دیکھتے جائیں گے تو صبح سے شام تک بے شمار ظلم اپنے آپ پر ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہم جیسے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے گناہگاروں سے نبی پاک کی رحمت بیان زبان سے رب تبارک و تعالیٰ یہ مجدعِ نافذہ ہم کو سنا رہا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اس کو بھی آپ کئی زاویے نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنے ظاہری جسم کو دیکھیں گے تو آنکھیں بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، ناک بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، کان بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، سانسیں بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ جسمانی نظام، اندرونی نظام کا ہر عضو، بلکہ ہر رگ اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی عضو اگر کام نہ کرنے لگے، کوئی رگ اگر دب جائے تو تب اس کی رحمت کا صحیح معنی میں اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے ساتھ لگی ہوئی اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں۔ ماں باپ بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، ہمیں پڑھانے والے اساتذہ بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، ہمارے پیر و مرشد بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی رحمت کی بات ہو رہی ہے؟ جسمانی رحمت کی بات ہو رہی ہے یا اندرون جسم کی بات ہو رہی ہے؟ آس پاس پھیلی ہوئی رحمتوں کی بات ہو رہی ہے یا زمین و آسمان کے خلاؤں میں، درمیان خلاؤں میں پھیلی ہوئی رحمتوں کی بات ہو رہی ہے؟ کس رحمت کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ جواب ہمیں ملتا ہے کہ دیکھو یہ جو رحمتیں ہیں یہ رحمتیں ضرور ہیں مگر کبھی کبھی یہی رحمتیں زحمتیں بن جاتی ہیں، یہی رحمتیں زحمتیں بن جاتی ہیں۔ یہ آنکھ ہمارے لیے رحمت ہے اس وقت تک جب تک ہم ان سے خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرتے رہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ان آنکھوں سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، بزرگوں کے چہروں کی زیارت کرتے رہیں، ماں باپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہیں، اور اچھی چیزیں جب تک ہم ان آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے اس وقت تک یہ آنکھیں رحمت ہیں۔ لیکن یہی آنکھیں اگر غلط نگاہی میں مبتلا ہو جائیں، نہ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھنے میں لگ جائیں، تو یہی آنکھیں رحمت کے بجائے ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔ ہمارے جسمانی نظام کو دیکھیے، پیٹ کے اندر جو معدہ ہے، یہ معدہ اگر صحیح کام کرتا رہا تو ہمارے لیے رحمت ہے، اور یہی معدہ کام کرنا چھوڑ دے تو ہمارے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر رحمت کے بارے میں سوچتے چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی زحمت کا پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی کون سی رحمت ہے جو سراپا رحمت ہو، جس میں زحمت کا کوئی پہلو نہ ہو؟ تو قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں پر رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک رحمت ہے، اور ایسی رحمت ہے کہ کبھی کسی حال میں زحمت نہیں ہے۔ آپ زندگی کے ہر شعبے میں نبی پاک ہمارے لیے رحمت، خبر میں بھی ہمارے لیے رحمت بنے گے، میدان محشر میں بھی ہمارے لیے رحمت بنے گے، پل صراط پر بھی ہمارے لیے رحمت بنے گے، میزان پر بھی رحمت بنے گے، جنت میں اعلیٰ درجات
کے حاصل کرنے کے لیے بھی سرکار کی رحمت کام آئے گی. تو سرکار کی رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے آپ پر صبح سے شام تک ظلم کیے ہو, گناہ کیے ہو, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی رحمت خاصہ تم پہ اتار دی ہے. میرے حبیب کو اپنی رحمت بنا کر تمہارے اندر رکھا ہے. یہ نبی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے. آپ حدیث ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا ظاہری طور پر زندہ رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے, میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاتا ہوں تو روزانہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, نام بنام ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کے اعمال صبح سے شام تک کیا کیا ہم نے کیے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں اگر میں تمہارے اعمال میں نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں, اس کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں, اور اگر اس کے برخلاف دیکھتا ہوں, نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں نہیں دیکھتا, تو میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. تمہارے لیے مغفرت کی دعا. تو سرکار ہر حال میں رحمت مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. اور سرکار جب دعا کرتے ہیں تو سرکار کی شان تو معلوم ہے کہ سرکار زبان سے کچھ نہ کہیں, بس نگاہیں اٹھائیں تو قبلہ بدل دیا جائے. اللہ کے پاس شان محبوبیت یہ ہے, نگاہیں اٹھاتے ہیں تو قبلہ بدل دیا جاتا ہے. اب اگر سرکار ہم گناہگاروں کے لیے لب ہلا دیں اور مغفرت کی دعا کریں تو سوچو ہمارے لیے کتنی مغفرت ملنے والی ہے, ہمارے گناہ کتنے معاف ہونے والے ہیں. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں میں نے اپنی رحمت خاصہ تم پہ اتار دی ہے, تمہیں اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں گناہوں سے توبہ کرتے رہنا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوسی چھوڑ دینا ہے. اللہ کی رحمت سے ہاں ایک کام تم کو کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے رہو, لوٹ کے آتے رہو, اللہ کی طرف لوٹتے رہو, اس کے لیے اپنی گردن جھکاتے رہو. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے, یعنی عذاب کے آنے سے پہلے تم کو اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنا ہے, تم کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتے رہنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. تم پیروی کرو اس بہترین کلام کی, قرآن کریم کی, جو تمہارے طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے. کب کریں پیروی؟ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تم شعور ہی نہ رکھو, سمجھ بھی نہ سکو کہ عذاب کب آیا, کہ جب سے آئے. جب عذاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. جب عذاب آ جائے گا تو انسان بولنے لگے گا اے افسوس کہ میں نے اللہ کے سامنے نافرمانیاں کوتاہیاں کی. اللہ کے سامنے کیا مطلب؟ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا. کسی ایسی جگہ پہ تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے, وہاں بھی خدا دیکھ رہا. کہیں اس کے علم کے کوئی باہر نہیں ہو سکتا, کوئی اس کی نظر کے باہر نہیں ہو سکتا. وہ دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے, وہ قدرت میں رکھتا ہے کہ تمہاری پکڑ کرے مگر تم کو ڈھیل دے رہا. اگر ہمارے گناہوں پر اسی وقت پکڑ کرنے لگے
تو اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ بچ نہ پائیں. اللہ نے اسی کیفیت کو دوسری جگہ قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، موت کی نشانیاں آ جاتی ہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ اب مرنا ہے، تو مرنے والا بندہ مرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بے گزارش کرتا ہے اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے، مجھے واپس کر دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں فیما ترکت، اس زندگی میں جو میں نے چھوڑی ہے. جب اس دفعہ بندہ افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، تو اس وقت میں قانون الہی یہ جواب دیتے نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو مرنے والا بولے گا ضرور. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان کے سامنے تو برزخ ہے، عالم برزخ ہے. اب دنیا میں پلٹ کے جانے کا موقع نہیں، کب تک؟ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے تک، اگلی زندگی تک بس یہیں برزخ میں رہنا، لوٹ کے جانے کا موقع نہیں دیا جائے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگوں خرچ کرو ان مالوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے. جب موت آئے گی تو بندہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار مجھے قریبی مدت تک تو نے ڈھیل کیوں نہیں دی. فاصدق واکن من الصالحین، اگر مجھے کچھ اور ڈھیل ملتی ہوتی، زندگی کے کچھ اور لمحات میسر آتے تو میں صدقہ اور خیرات بھی کرتا اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا. ایسا بندہ تمنا کرے گا مرنے سے پہلے جب تمنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی انسان کے لیے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہرگز بھی اللہ تعالیٰ اس میں ڈھیل نہیں عطا فرماتا اور مہلت نہیں دیتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جو کر رہے ہیں. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وقت گزار دیتا ہے، وقت گزرنے کے بعد مہلت مانگتا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ جو وقت ملا اسے غنیمت جان کر بعد والی زندگی کے لیے عمل کرنا. میں زیادہ تفصیل میں آپ کو لے جائے بغیر ایک حدیث شریف کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرتا ہوا آگے بڑھوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے، نصیحت کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. جوانی مل گئی، جسم میں طاقت ہے،
آسانی سے اٹھ بیٹھ سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ ریاضتیں اور عبادتیں کر سکتے ہو، نیکیاں کر سکتے ہو، ضعیفوں کمزوروں کی مدد کر سکتے ہو، روزے رکھنے کی طاقت ہے، مگر جوانی کے جوش میں جوان غفلت میں پڑے۔ جب جوانی گزر جاتی ہے، بڑھاپا دستک دینے لگتا ہے، تب سوچتے ہیں کہ اب نیکیاں کر لیں۔ جب بڑھاپے کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، اب سوچتے ہیں کہ نیکیاں کر لیں، کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے۔ جو جوانی میں کر سکتے تھے اب بڑھاپے میں نہیں کر پاتے۔ اسی لیے جوانی کی عبادت کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جوانی کی عبادت اب دیکھیں گے اکثر اولیاء کرام جوانی کی عبادتوں کے ذریعے ہی قرب خداوندی کا درجہ حاصل ہے۔ میں آپ کے اپنے شہر کے عظیم بزرگ حضور کیسو دراز بندہ نواز سید محمد حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کروں، جوانی میں آپ نے اتنی عبادت کی کہ جوانی ہی کے عالم میں اس درجے پر پہنچ گئے کہ ان کے پیر و مرشد خود ان کو اپنی طرف سے نذرانہ پیش کر۔ ہم سوچیں کیا کہتے ہیں اولیاء کرام، یہ ولی ایسے ہی نہیں بنے، یہ ولی اپنی جوانی کو غنیمت جان کر بڑھاپا آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول رکھیں۔ حضرت بندہ نواز ہو، حضرت شیخ رقم ہو اور دوسرے اور جتنے بھی اولیاء کرام کی شان یہی کہ وہ کبھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارتے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی۔ تو سرکار نے اس حدیث پاک میں فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، وصحت کا قبل سقامک، اپنی صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت مند ہو، کچھ کرنے کی طاقت ہے، بیمار ہو جاؤ گے، بستر پر پڑ جاؤ گے، کچھ کرنا چاہو گے کر نہیں سکو گے، تو صحت کو غنیمت جانو۔ وغنا کا قبل فقر، اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جانو، ہاتھ میں پیسہ ہے، خیر خیرات کرتے رہو، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہو، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کی مدد کرتے رہو، رشتہ داروں سے ہٹ کے جو مسلمان غریب ہیں ان کی بھی مدد کرو، اور مسلمانوں سے ہٹ کے جو انسان ضرورت مند ہو اس کی بھی مدد کرتے رہو۔ اس لیے کہ اسلام انسانیت کا درس ہے۔ تو غنا کا قبل فقر، تیسری نصیحت سرکار نے فرمایا مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو، وہ فراغ کا قبل شغل، اپنی فراغت کو غنیمت جانو، مشغولیت سے پہلے۔ آج فرصت ہے، فراغت ہے، وقت ہے، کل مشغول ہو جاؤ گے، کاموں میں لگ جاؤ گے، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ ایسا وقت آنے سے پہلے آج کی فرصت کو غنیمت جانو اور نیکیاں کرو۔ اور فرمایا وحیات کا قبل موت، حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت آنے سے پہلے۔ زندگی ملی ہے، یہ زندگی آخرت کے لیے ہے، جہاں ہمیشہ رہنا نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے بندے جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، وَخُذْ لِصِحَّتِكَ قَبْلَ مَرَضِكَ،
حیاتی کا قبل موت، اور اے بندے اپنی صحت کی زندگی میں نیکیاں اختیار کر لے تاکہ بیماری کی زندگی میں تیری ان نیکیوں کا نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا ایک قانون، اللہ کا قانون کیا ہے؟ بندہ جوانی میں جو عبادتیں کرتا ہے، بیماری میں بڑھاپے کی وجہ سے وہ پوری عبادتیں جوانی کی نہ کر پائے، تب بھی فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، جوانی میں میرا بندہ جو عبادتیں کرتا تھا، آج بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وہ عبادتیں کر نہیں پا رہا ہے، مگر اس کے نامہ اعمال میں جوانی کے برابر عبادتیں لکھتے چلے۔ یہ اللہ کا قانون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اپنی جوانی کو عبادتوں میں مشغول کر لو تاکہ بیماری میں تمہاری عبادتیں لکھی جاتی رہیں، اور اسی طرح اپنی زندگی کو غنیمت جان کر عبادتیں کر دو تمہاری موت کے آنے سے پہلے، کیونکہ موت آ جائے گی تو عمل کا دفتر بند ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ کرنے کرانے کا موقع باقی نہیں رہے گا، باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں لوگ تمنائیں بہت کرتے ہیں، آرزوئیں بہت کرتے ہیں، مگر کر نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو خالی امیدیں کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، مزے کرتے رہیں، اور جب کہ ان کو ان کی امیدیں وحدت میں ڈالی ہوئی ہیں۔ ایک امید ہے کہ آج ہم 50 سال کے ہو گئے ہیں، 100 سال تک زندہ رہیں گے، 120 سال تک زندہ رہیں گے، لمبی لمبی آرزویں ہیں، مگر پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ تو جب تک بلاوا نہیں آئے گا تو ان کو ان کی امیدوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ڈوبے رہنے دو۔ ان کی امیدیں ان کو پریشان کر دیں گی اور ان کو کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہوشیار اور عقل مند وہی ہے جو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھارے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جانے، اور نیکیاں کر کے اللہ کی رحمت خاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا امیدوار ہو جائے، بلکہ کرم کی چادر میں اپنے آپ کو داخل کر دے۔ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب پر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے نیکیاں قبول فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے، صحت و عافیت کی عزت و سلامتی اور اسلام کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم،